ایک رات میرے دوست کے ساتھ گزار لو۔ اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا مگر تیرے شوہر کا قرضہ اتر جائے گا۔ میں نے اپنی مجبور شوہر کی خاطر اپنی عزت کا سودا کر دیا اور شوہر کے دوست کے گھر چلی گئی۔ وہ بولا تم بیڈ پر بیٹھو میں نہا کر آتا ہوں۔ میں دل میں اللہ اللہ کرتی رہی، پھر وہ آیا اور لائٹ بند کر کے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن میرے ہوش اڑ گئے جب اس نے مجھے میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا اور میں بس اس کے پیروں سے لگ کر بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں بے بسی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ خدا کے واسطے اب رونا تو بند کر دو۔ میں بے انتہا پریشان ہو کر اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ میری قسمت میں رونا ہی لکھا ہے۔ شبانہ تم نہیں جانتی کہ میں کس مشکل سے گزر رہا ہوں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی جان خود لے لوں۔ روز روز سیٹھ میری تذلیل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کا قرضہ پورا نہ چکایا تو وہ مجھے جیل بھجوا دے گا۔ سوچا اگر میں جیل چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا اور میں ساری زندگی جیل میں کیسے گزاروں گا۔ تو جانتی ہے سیٹھ امیر آدمی ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر زاہد پھر رونے لگا تھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کن لفظوں سے اسے تسلی دوں، کیسے دلاسا دوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روتے ہوئے اپنے منہ پر تھپڑ برسانے لگا تھا۔ کاش کہ میں غلطی نہ کرتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری وجہ سے تم بھی اس در میں پھنس رہی ہو۔ تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاؤ، سیٹھ میرے ساتھ جو کرے گا سو کرے گا۔ میں گھبرا کر اس کے ہاتھ پکڑنے لگی اور زوروں قطار روتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کہا بس کرو زاہد، بس اب خود کو مت مارو۔ تمہاری ایک ایک چوٹ میرے دل پر لگ رہی ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے سر جھٹک دیا اور آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لی جیسے ہار مان چکا ہو۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا اگر میں نے آج ہمت نہ کی تو یہ آدمی میرے سامنے ٹوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور دل ہی دل میں خود کو سخت کیا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں رونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ زاہد میں سیٹھ کے پاس چلتی ہوں، تمہارے ساتھ میں اس سے بات کروں گی، میں اس سے وعدہ کر لوں گی یا پھر اسے سمجھاؤں گی کہ ہم جلدی اس کا قرضہ چکا دیں گے، کیا پتہ وہ میری بات مان جائے۔ زاہد نے فوراً انکار کر دیا، سیٹھ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ کس نیت کا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم کبھی اس کے پاس مت جانا۔ میرے شوہر نے فوراً ہی مجھے روکا تھا، لیکن زاہد اس مسئلے کا کوئی تو حل نکالنا ہوگا، تم کب تک یوں ساری رات روتے ہوئے رہوگے؟ مانا کہ تم سے غلطی ہوئی لیکن اب ہم دونوں کو مل کر ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً زاہد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، میں کہہ رہا ہوں نا شبانہ، تم اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے باپ کے سائے میں تو محفوظ رہو گی، تمہاری عزت برقرار رہے گی۔ یہاں تمہیں خطرہ ہے، اگر پولیس مجھے لے گئی تو تم اکیلے کیا کرو گی، اور آج نہیں تو کل پولیس مجھے پکڑ ہی لے گی، کیونکہ اب سیٹھ کا صبر جواب دے دی گیا ہے۔ کاش میں اس دن سیٹھ سے ادھار نہ لیتا، اس کا قرضہ مجھ پر نہ چڑھتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ زاہد رونے لگا تھا، زاہد تم نے بہت مجبوری میں قرضہ لیا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ سیٹھ اتنا برا آدمی نکلے گا کہ وہ کچھ دن بھی صبر نہیں کرے گا۔ زاہد کہنے لگا کہ میں ایک آخری کوشش کر کے دیکھتا ہوں، میرا ایک دوست کافی عرصے بعد پردیس سے لوٹا ہے، میں اس سے ملنے نہیں گیا، میں اس کے پاس جاتا ہوں، کیا پتہ کوئی سبیل بن جائے۔ زاہد کو اچانک یہ خیال آیا تھا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ میرے شوہر کی مراد پوری ہو جائے۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد گھر سے باہر نکل گیا تھا اور جب آدھی رات کو واپس لوٹا تو میں اس کے انتظار میں ہی جاگ رہی تھی۔ زاہد کھانا کھا لو پہلے پھر بات کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا تھا، میں نے اسے فوراً کھانے کا پوچھا تھا لیکن زاہد نے انکار کر دیا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بالکل چپ چاپ تھا۔ کیا ہوا، تمہارے دوست نے منع کر دیا کیا؟ میں پوچھنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پوچھنا پڑا، اور پھر زاہد نے نظر بھر کر مجھے دیکھا، کہنے لگا نہیں، اس نے منع نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھو کہ میرے منہ میں وہ الفاظ ہی نہیں آئے کہ میں اس سے قرضہ مانگ سکوں۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد ہم ایک دوسرے کے سامنے تھے، وہ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ گیا، بہت خوش تھا۔ وہ باتیں کرنے لگا، اپنی نوکری کے بارے میں، اپنے باہر ملک کے بارے میں بتانے لگا، وہ یہاں اپنی شادی کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ بس وہ سب کچھ سناتا رہا اور میں سنتا رہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ پڑی کہ میں اتنے عرصے بعد اپنے دوست سے ملتے ہی اس سے قرضہ مانگ لیتا۔ بس میں نے اسے کل کھانے پر بلا لیا ہے، یہ کہہ کر زاہد چپ
ہو گیا تھا اور میں چونک گئی تھی کھانے پر، لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اسے کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ آپ اس سے قرضہ مانگنے گئے تھے اور اسے دعوت دے کر آ گئے ہیں۔ میری بات پر زاہد نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، کیسی باتیں کرتی ہو شبانہ؟ میں نے اسے یہاں کسی خاص مقصد کے تحت بلایا ہے، میں تھوڑے بہت پیسے کہیں سے ارینج کرتا ہوں، تم کل اچھے سے کھانا بنانا، جب وہ یہاں آ جائے گا تو پھر میں اس سے قرضے کی بات بھی کر لوں گا۔ زاہد نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی تھی اور میں گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی سر اٹھا رہی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا، میں نہیں چاہتی تھی کہ زاہد کو میری گھبراہٹ کا اندازہ ہو۔ رات کافی گزر چکی تھی، زاہد لیٹ گیا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بھی کروٹیں بدلتی رہی، دل بار بار کسی انہونی سے کانپ اٹھتا تھا۔ اگلی صبح میں معمول سے پہلے جاگ گئی اور میں نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آج کا دن شاید ہماری زندگی کا فیصلہ کر دے۔ میں نے سادہ سا کھانا تیار کیا اور کام کے ساتھ لبوں پر بے آزاد دعا تھی۔ دوپہر کے قریب زاہد اٹھا تو اس کے چہرے پر اب بھی وہی پریشانی جمی ہوئی تھی، اس نے مجھ سے نظریں چرائیں جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ میں نے بھی کوئی سوال نہ کیا، بعض سوالوں کے جواب خاموشی میں ہی بہتر ہوتے ہیں۔ شام ڈھلنے لگی تو گھر میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا، ہر آہٹ پر دل چونک اٹھتا تھا۔ زاہد بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور میں دروازے کی طرف۔ آخرکار دروازے پر دستک ہوئی، میرا دل زور سے دھڑکا۔ زاہد نے دروازہ کھولا تو ان کا دوست سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر اعتماد تھا اور لہجے میں بے تکلفی۔ زاہد اپنے دوست کو اندر لے آیا، آؤ یار اندر آؤ، پھر میری طرف مڑ کر بولا، یہ میری بیوی ہے شبانہ۔ اس شخص نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اسی لمحے میری سانس جیسے رک سی گئی، میری نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی اور دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ چہرہ میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، یہ بھلا بھلائے جانے کے قابل کہاں تھا؟ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے، قدموں میں جیسے جان ہی نہ رہی، میں پوری طرح گڑبڑا گئی تھی اور کچھ ایسا ہی حال زاہد کے سامنے کھڑے اس شخص کا بھی تھا۔ وہ ایک لمحے کو ساختہ سا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت، گھبراہٹ اور پہچان ایک ساتھ ابھری۔ اس نے خود کو فوراً سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ پل بھر کی لفزش میری نظر سے چھپ نہ سکی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ السلام علیکم، اس کی آواز میں وہ اعتماد نہ تھا جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے وقت تھا۔ میں نے بامشکل جواب دیا، وعلیکم السلام۔ میرا اپنا حال ایسا تھا کہ کانٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی، زاہد اس خاموشی سے بے خبر تھا۔ میرے کانوں میں دل کی دھڑکن گونج رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے ماضی کے مناظر دھندلے دھندلے ابھرنے لگے۔ میں نے نظریں جھکا لی مگر دل میں اٹھنے والا طوفان کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے تقدیر نے ایک بار پھر مجھے وہیں لا کھڑا کیا ہو جہاں سے میں برسوں پہلے جان بچا کر نکلی تھی، اور آج وہی چہرہ میرے گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ وہ زاہد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تھا۔ زاہد باتوں باتوں میں اسے ہمارے حالات بتانے لگا، جیسے جیسے وہ زاہد اپنے حالات، اپنے قرضوں کے بارے میں بتاتا گیا میرے پیروں تلے زمین کھسکتی جا رہی تھی، میں شرمندگی کے مارے سر اٹھانے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ آخرکار زاہد نے اپنے قرضے کا ذکر کیا اور کہا، میں کچھ ادھار چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وضاحت نے ایک نظر میری طرف ڈالی، میں چائے کے کپ لیے اندر داخل ہو رہی تھی مگر وضاحت کی اس نظر میں میری روح کو جیسے چھلنی کر دیا۔ اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، 10 لاکھ تو کافی بڑی رقم ہے لیکن میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر زاہد کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرنے لگے، وہ فوراً ہی وضاحت کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا، میں تمہارا بہت شکر گزار رہوں گا، جیسا بھی ممکن ہوا تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ پھر زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیگم کھانا لگا دو۔ میں خاموشی سے باہر کا رخ کر گئی مگر پیچھے سے وضاحت کے جملے کی گونج میرے کانوں میں بجتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، بدلے میں مجھے پیسے نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ اٹھا، وضاحت کیا مانگنے والا ہے؟ یہ سوچ کر میری سانسیں تیز ہو گئی مگر میں وہاں رک نہیں سکتی تھی، اس لیے میں باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور چھوٹے سے دالان نما کمرے میں دسترخوان بچھانے لگی۔ میں نے چھولوں کا پلاؤ بنایا اور تھوڑا سا مرغ کا سالن تیار کیا، اس کے علاوہ گھر میں زیادہ کچھ موجود نہیں تھا۔ یہ پیسے بھی رات کو زاہد کسی سے ادھار لے کر آیا تھا، ورنہ ہم تو کافی دنوں سے مرغے کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ دسترخوان لگانے کے بعد جب میں ڈرائنگ روم کا رخ کرنے لگی، میری نظر اپنے شوہر کے چہرے پر پڑی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا، ماتھے پر لکیروں کا جال سا تھا اور چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے، تھوڑی دیر پہلے والی خوشی جیسے غائب ہو گئی۔ زاہد، کھانا لگ گیا ہے،
میرے کہنے پر زاہد نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر وضاحت کے ساتھ آ کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے جبکہ میں دور کھڑی تھی۔ وضاحت نے خود ہی مجھے آواز دی اور کہنے لگا، شبانہ آپ کھانا نہیں کھائیں گی کیا؟ اس کے اس طرح مجھے نام سے پکارنے پر میں نے گھور کر اسے دیکھا تھا، کیونکہ وہ مجھے بھابھی کہہ کر بھی مخاطب کر سکتا تھا، لیکن اس نے میرا نام لینا گوارا کیا تھا اور یہی بات مجھے بہت ناگوار گزری تھی۔ زاہد بھی کہنے لگا، ہاں شبانہ بیٹھ جاؤ۔ مجبوراً میں زاہد کے برابر میں بیٹھ گئی جبکہ وضاحت میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کھانا کم کھا رہا تھا اور اس کی نگاہیں مجھ پر زیادہ جمی ہوئی تھی۔ کھانا کے بعد وہ میرے شوہر سے یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا تھا کہ تم کل شام کو آ کر مجھ سے پیسے لے لینا۔ یہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا تھا کہ کم سے کم پیسے تو مل جائیں گے، لیکن میرا شوہر خوش نہیں تھا۔ وضاحت کے جانے کے بعد میں نے زاہد کا ہاتھ پکڑا اور خوشی سے کہا کہ اب کیوں پریشان ہو، اب تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ لیکن زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں، بدلے میں جو اس نے مانگا ہے وہ دینا میرے لیے مشکل ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ ایک طرف وضاحت پیسے دینے کو تیار ہے، لیکن دوسری طرف اس نے ایک ایسی شرط رکھ دی ہے جسے پورا کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں کل پیسے لینے نہیں جاؤں گا۔ میں نے فوراً زاہد سے پوچھا، ایسی بھی کون سی شرط ہے؟ اگر وہ پیسوں کی واپسی کے بجائے کچھ اور مانگ رہا ہے تو آپ دے دیں، کم سے کم ہماری زندگی بھر کے لیے جان تو چھوٹ جائے گی۔ آپ ہی بتائیے 10 لاکھ ہم کہاں سے لائیں گے؟ اگر ہم نے قرضہ لے بھی لیا تو اسے چکانے کے لیے بھی ہمیں سالوں درکار ہوں گے۔ اس سے بہتر تو یہی آپ اس کی شرط مان لیں۔ میری بات سن کر زاہد نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ شرط بھی ایک رات کے لیے تمہیں چاہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ 10 لاکھ اس نے تمہاری ایک رات کی قیمت لگائی ہے۔ یہ کہہ کر زاہد بری طرح رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح، اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے وضاحت سے ایسی گھٹیا حرکت کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں اسے سالوں سے جانتی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر گر جائے گا۔ میں نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہو گئی اور زاہد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ شبانہ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں بہت مجبور ہوں، لیکن میں تمہارا سودا نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میں کب کا سیٹھ کی بات مان لیتا۔ سیٹھ مجھ پر اتنا دباؤ اس لیے تو ڈال رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر میں وضاحت سے قرض لے کر سیٹھ کا قرض چکاؤں گا، بدلے میں پھر مجھے تمہاری عزت ہارنی ہوگی۔ میرا شوہر خاموشی سے اٹھ کر چھت پر چلا گیا تھا اور میں اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ وضاحت میری ماضی کا وہ حصہ تھا جب مجھ پر جوانی کا دور تھا۔ وضاحت مجھ پر مر مٹا تھا اور میں بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ ہماری محبتوں کے سلسلے بڑھنے لگے۔ میں وضاحت کو بہت امیر اور پیسوں والا سمجھتی تھی کیونکہ اس کے بڑے بھائی کا اچھا خاصا کاروبار تھا، لیکن پھر اس نے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گئے۔ تب وضاحت اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا اور اس کی زندگی میں اسٹرگل شروع ہوئی۔ وہ جو مجھ پر ہزاروں روپے لٹاتا تھا، میری من پسند چیزیں مجھے تحفے میں دیتا تھا، وہ اچانک خالی ہاتھ ہو گیا تھا اور اسی بات نے ہمارے رشتے میں درار ڈال دی تھی۔ میرے لیے وضاحت کی محبت شاید ان چیزوں کے ساتھ وابستہ تھی جو وہ میرے لیے لایا کرتا تھا، اس لیے جب اس نے رشتہ بھیجنے کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تم جیسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ میری اس بات پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ہم نے تقریباً 4 سال کا عرصہ ایک دوسرے کی محبت میں گزارا تھا اور اب جب وہ اپنی ماں سے میرے حوالے سے بات کر چکا تھا تو میں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، شبانہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر دنیا ایک کر دوں گا، میں وہ سب کچھ کروں گا جس میں تمہیں خوشی حاصل ہو، لیکن میرے رشتے کو نہ ٹھکراؤ۔ اگر اس وقت میرے لیے دوسری طرف سے زاہد کا رشتہ آیا تھا، زاہد میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا، کافی پیسوں والے لوگ تھے، اپنا گھر بار تھا، جائیداد تھی، سب کچھ تھا، تو پھر بھلا میں وضاحت کے رشتے کو کیوں قبول کرتی؟ میں نے محبت کے اوپر پیسوں کو ترجیح دی تھی اور وضاحت کو بری طرح ٹھکرا دیا تھا۔ پھر میرے ابا نے میرا رشتہ زاہد سے طے کر دیا تھا اور کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی تھی کہ وضاحت بیرون ملک چلا گیا ہے۔ اس کے بعد میرا وضاحت سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ ہمارے درمیان ویسے بھی کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی خبر رہتی۔ میں زاہد کی دلہن بن کر رخصت ہوئی تو گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھے گھر کی چابیوں سے لے کر ہر چیز حاصل ہوئی۔ میں نے گھر میں خوب عیش کرنا شروع کر دیا۔ زاہد کا اپنا کاروبار تھا، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار چلاتے تھے، سب کچھ بہت بہترین چل رہا تھا، لیکن پھر حالات پلٹے اور زاہد کا کاروبار اچانک ہی نیچے کی طرف گرنے لگا۔ بھائیوں نے اپنے اپنے کاروبار الگ کر لیے، اپنے اپنے گھر اور دنیا بھی الگ کر لی، جبکہ میں اور زاہد الگ ہی رہ گئے۔
जितना नुकसान हुआ वह सब जाहिद के हिस्से में आया और उसे पूरा करना नामुमकिन हो गया। और ऐसे में एक अमीर सेठ ने जाहिद से उसका पूरा कारोबार ख़रीद कर उन्हें अपने ही पास नौकर के तौर पर रख दिया। मेरी शादी के 4 साल के अंदर ये सब कुछ ख़त्म होकर मेरा शौहर मालिक से मुलाजिम बन गया। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा गमगीन था, लेकिन मैंने मुश्किल हालात में हिम्मत न हारी और इसे सहारा दिया। मैंने वजाहत को तो छोड़ दिया था, लेकिन मैं जाहिद को अब नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो मेरा शौहर था। उसी दरमियान में उम्मीद से हुई, लेकिन इन सारे मुश्किलात की वजह से मेरा हमल भी ज़्यादा दिन ना रह सका। हम दोनों औलाद की खुशी से भी महरूम हो गए। फिर हमारे हालात इतने बिगड़े कि वो बड़ा सा घर जो हवेली नुमा था, हमें वह भी छोड़कर किराए के घर में आना पड़ा। और जाहिद अपने ही कारोबार में एक मुलाजिम की तरह नौकरी करने लगा। जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन फिर मैं दोबारा उम्मीद से हुई और कुछ अरसे बाद ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि फ़ौरी तौर पर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा और ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि बच्चा अंदर ही दम तोड़ चुका है। और यूँ मेरे शौहर को मेरी खातिर उधार लेना पड़ा, और वो मुझे किसी ऐसे वैसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे शहर के बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करवाया और अपनी सेठ से 10 लाख लेकर अस्पताल का बिल अदा किया था। हमारा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया से चला गया और हम पर 10 लाख का कर्जा चढ़ गया। मेरे शौहर ने अपने भाइयों के बजाय अपनी सेठ पर एतबार करके उनसे कर्जा ले लिया था, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनके सेठ की नज़र उनके कारोबार और बंगले के बाद अब मुझ पर थी। जब मेरे शौहर को इस बात का एहसास हुआ तो वह अपने भाइयों के पास गए और उनसे मदद मांगी, लेकिन उनके किसी भी भाई ने उनकी मदद नहीं की। सब यही कहने लगे कि कारोबार आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जब तक एक साथ थे तो सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे शौहर करते थे। सारा कारोबार भी उनका ही खड़ा किया हुआ था कि वे बड़े बेटे थे, और उन्होंने रोज़े अव्वल से अपने बाप के साथ मिलकर बहुत मेहनत की थी। लेकिन इसी कारोबार में सब ने अपना लाखों रुपए का हिस्सा बनाया और फिर आखिर में मेरे शौहर को छोड़ दिया। किसी ने उन्हें 1 लाख रुपए भी ना दिए, और अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन्हें वजाहत से पैसे मांगने पड़े थे। और वजाहत ने बदले में एक रात मांगी थी, वो एक रात जो शायद मेरे लिए क़यामत जैसी होती। मेरे शौहर ने कह दिया था कि वह सुबह वजाहत को इनकार कर देंगे, और फिर वह छत पर चले गए थे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर हमने वजाहत से पैसे लेकर सेठ को ना दिए तो मेरी ज़िंदगी इससे भी बदतर हो जाएगी। वजाहत ने तो एक रात मांगी थी, लेकिन वो सेठ तो शायद सारी ज़िंदगी मुझे नोचता रहता। मैं पूरी रात सोचती रही थी, और फिर आखिर मैंने ख़ुद को इस बात के लिए राज़ी कर लिया था कि मैं अपने शौहर की खातिर वजाहत के कदमों में बिछ जाऊँगी। मुझे वजाहत से मोहब्बत नहीं रही थी, बल्कि सच कहूँ तो मुझे उससे नफ़रत का एहसास हुआ था, जिसने इस मुश्किल वक्त में अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए मेरे साथ मांग लिया था। अगली सुबह जाहिद कहने लगे कि मैं वजाहत को इनकार करने जा रहा हूँ। मैं उन्हें रोकने लगी थी, कितने में दरवाज़ा बजा और पुलिस वालों के साथ मेरे शौहर का सेठ हमारे दरवाजे पर आ गया। कहने लगा कि तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है, अगर पैसे नहीं दिए तो हवालात जाने के लिए तैयार हो जाना। फिर साथ ही उसने अपनी गंदी नज़र मुझ पर डाली थी। चाहो तो अभी सौदेबाजी कर सकते हो। मैंने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, सेठ साहब पैसों का इंतज़ाम हो गया है, आपको शाम में आपके पैसे मिल जाएंगे, अभी आप यहाँ से जाएं। और दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया था। मेरा शौहर मुझे हक्का बक्का देखता रह गया था। ये क्या कह दिया तुमने, पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा? मैंने गुस्से में जाहिद को देखा और कहा, तो फिर क्या चाहते हैं आप? सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे चढ़ना चाहते हैं, या फिर सारी उम्र के लिए मुझे सेठ के हवाले करना चाहते हैं? इससे बेहतर तो यह है कि मैं एक रात के लिए वजाहत के साथ रह लूँ। मेरे कहने पर वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। यह कोई मजाक नहीं है शबाना, मैं भी जानती हूँ जाहिद, ये मजाक नहीं है, लेकिन यही वक्त का तकाजा है। आप जाएं और वजाहत से पैसे लेकर अपने सेठ को दे दें। मेरे कहने पर जाहिद खामोशी से बाहर निकल गए थे, और फिर जब शाम को वापस लौटे तो उनके कंधे झुके हुए थे। मैंने सेठ साहब के पैसे वापस कर दिए हैं। सेठ साहब का मुंह देखने लायक हो गया था। उन्हें यकीन था कि मैं कहीं से भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें पता है कि मेरे भाइयों ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि सेठ साहब ने उन्हें भी ख़रीद लिया था। उनके आपस में कारोबारी मुआहदे हो गए थे, और उन्होंने ही मेरे भाइयों को मना किया था कि वे मेरी मदद ना करें, और मेरे भाइयों ने अपने कारोबार चमकाने के लिए मेरी मदद नहीं की। आज मुझे ये बात पता चली तो मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो ना जाने क्या होता। मेरी इज़्ज़त की खातिर, मेरी मान की खातिर बस एक रात अब तुम्हें वजाहत के साथ गुजारनी होगी। वो जाने खुद को समझा रहे थे या मुझे। जब रात हुई तो मैं खामोशी से जाहिद के साथ घर से निकली और वजाहत के घर पहुँच गई। घर क्या
गया था, एक आलीशान बंगले जैसा था। मैं अंदर गई तो वजाहत ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे बेडरूम में बिठा दिया। कहने लगा उसकी अम्मी और बहनें किसी रिश्तेदार की शादी में गई हैं और एक हफ्ते बाद लौटेंगी। मैं बस खामोशी से नज़रें झुकाए बैठी थी, उंगलियां आपस में फंसाए उन्हें मरोड़ रही थी। कुछ कहोगी नहीं शबाना? उसने बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखा था। मैंने नज़र उठाकर देखा तो आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मुस्कुराया और कहने लगा मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। और फिर वो वॉशरूम में चला गया और मैं अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। मैंने ये फ़ैसला कर तो लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि ये गुनाह है। मैं हरगिज़ भी नहीं करना चाहती थी। मैंने वजाहत को पैसों की वजह से ठुकराया ज़रूर था, लेकिन मैं इस तरीके से कभी दोबारा वजाहत की ज़िंदगी में शामिल होने का सोच भी नहीं सकती थी। काफ़ी देर बाद वो शावर लेकर बाहर आया तो मुस्कुराकर मेरे करीब आ गया, हाथ पकड़ा और खींचकर बिस्तर पर बिठा दिया। मेरे हाथ पांव थर थर काँपने लगे। उसने मेरी गर्दन के गिर्द अपने हाथ रखे और कहने लगा मुझे पहचानती हो ना? मैं आज भी वही हूँ जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। देखो किस्मत तुम्हें खुद ही मेरे कमरे में ले आई है। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मुझे अपनी बाहों में भरा और मेरे नज़दीक हो गया। मेरे कान पर झुकते हुए कहने लगा कि अब तो तुम अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हो, और देखो जिस दौलत की खातिर तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने आज उसी दौलत से तुम्हें ख़रीद लिया है। अब बताओ कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ या जाहिद? मैं घबरा कर पीछे हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बस दिल चाह रहा था कि दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दूँ और यहाँ से फ़रार हो जाऊँ। वह मुझसे कुछ फासले पर पीछे हुआ और कहने लगा कि अगर चाहो तो जाहिद को हमेशा के लिए छोड़कर मेरी ज़िंदगी में शामिल हो सकती हो। मैं तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ। देखो मेरे पास कितना पैसा है। मेरा घर तुम्हारे घर से ज़्यादा आलीशान है और मेरे पास तुम्हारे शौहर से कहीं ज़्यादा पैसा है। अगर तुम चाहो तो उससे तलाक ले सकती हो। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। वजाहत की बात पर मेरा दिल कट गया था। मैं उठकर खड़ी हुई और कहा कि आज मैं यहाँ बहुत मजबूरी में आई हूँ। मेरे शौहर की इज्जत का मामला ना होता तो मैं कभी यहाँ ना आती। मैं उसे पुलिस स्टेशन नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए मैं खुद चलकर यहाँ तक आई हूँ। तुम आज की रात जो चाहे करो, लेकिन सुबह होते ही मैं वापस अपने शौहर के पास जाऊँगी। मैं बुरी तरह रोने लगी थी। वजाहत गौर से मुझे देखने लगा, कहने लगा कि क्या आज मैं पैसे मायने नहीं रखता? इसी पैसे के लिए तुमने मुझे छोड़ा था और इसी पैसे के लिए मैं सालों पर देश गुजार कर आया हूँ। आज मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने ना में सर हिलाया और कहा उस वक्त मुझ पर जवानी का जोश चढ़ा हुआ था। मेरे लिए पैसा ज़्यादा अहम था, लेकिन आज मैं रिश्तों का मतलब समझती हूँ। जाहिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मेरी खातिर हमेशा बहुत कुछ किया है और यह जो 10 लाख का कर्जा उन पर चढ़ा था, ये भी मेरी वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपने सेठ से उधार लिया था। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके सर से ये बोझ उतारने में उनकी मदद करूँ। अब तुम अपना पैसा मुझसे वसूल करो और मुझे जाने दो। मेरी बात पर वजाहत बस मुझे देखता रह गया, फिर धीमे से मुस्कुराया और कहने लगा कि वाकई मैंने हमेशा तुम्हें समझने में गलती की है। जब पहली बार तुम मुझे मिली तो मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और इसलिए मैं तुम्हारे पीछे दीवाना हो गया। और जब तुमने पैसों की खातिर मुझे छोड़ा तो मुझे यकीन आ गया कि तुम एक लालची औरत हो जिसे सिर्फ पैसा चाहिए था, और इसलिए मैं परदेश चला गया ताकि ज़्यादा अमीर होकर वापस लौटूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी शादी मेरे ही दोस्त से हुई है। जब मैंने तुम्हें जाहिद के घर में देखा तो सोचा कि अब तो तुम पैसों की खातिर मेरे पास वापस आ जाओगी, क्योंकि जाहिद के पास पैसा नहीं रहा। लेकिन एक बार फिर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। शायद मैं वाकई तुम्हें हर बार समझने में चूक कर देता हूँ। इस बार तुमने पैसे के बजाय मोहब्बत को चुन लिया, वो मोहब्बत जो शायद तुम अपने शौहर से है। मैंने हर बार तुम्हें जो समझा उससे अलग ही पाया। मुझे लगा था कि मैं अपना पैसा तुम्हारे आगे बिछाऊंगा और तुम मेरी हो जाओगी, लेकिन मुझे यकीन आ गया है कि तुम अपने शौहर को नहीं छोड़ोगी। इसलिए मैं वापसी के दरवाजे खोल रहा हूँ। अभी और इसी वक्त वापस लौट जाओ। वजाहत की बात पर मैंने बेयकीनी से उसे देखा था। वो वाकई संजीदा चेहरे लिए खड़ा था। कहने लगा कि तुम अपनी इम्तिहान में कामयाब हुई हो। तुम एक पाकीज़ा औरत हो और मैं तुम्हें दादार नहीं कर सकता। तुम वापस जाहिद के पास लौट जाओ, अब उसका कर्जा उतर चुका है। मुझे भी वापसी कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत और एहतराम है। वजाहत ने खुद न सिर्फ वापसी के दरवाजे खोले थे, बल्कि वो मुझे छोड़ने के लिए घर भी आया था। जाहिद जो घर के दरवाजे पर ही बैठे थे मुझे देखकर हैरान रह गए, फिर आगे बढ़कर मेरे गले लग गए, बुरी तरह रोने लगे। वजाहत ने उनसे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि वह बस मेरे किरदार को देखना चाहते थे और कुछ नहीं, और फिर वह वापस चले गए थे। और वजाहत के जाने के बाद मैं जाहिद के साथ अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे लगा जैसे मैं किसी सुकून भरी जन्नत में आ गई हूँ। ना अब
ہم پر قرضوں کا بوجھ تھا اور نہ ہی میری عزت کی کوئی خطرہ۔ وضاحت نے دوستی کا فرض نبھایا تھا اور محبت کا بھرم بھی رکھ لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وضاحت اپنی شادی کا کارڈ لے کر ہمارے دروازے پر آیا تھا۔ وہ اپنی ہی کزن سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زاہد سے معافی مانگی تھی اور مجھ سے بھی۔ ہم نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ تو ہمارا محسن تھا جس نے ہمارے ساتھ بہت ہی احسان کا معاملہ کیا تھا۔ پھر وضاحت نے بتایا کہ وہ پردیس نہیں جانا چاہتے، وہ یہی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور میرے شوہر کے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے شوہر کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنر بنانا چاہتا تھا۔ ہمارے پاس کاروبار میں لگانے کے لیے پیسہ تو نہیں تھا، لیکن زاہد کے پاس بہت سارے کانٹیکٹس تھے، تجربہ تھا اور وہی اسی کے ساتھ کاروبار میں شامل ہونے جا رہے تھے۔ وہ دونوں مل کر ایک نئے کاروبار کی بنیاد رکھنے والے تھے اور میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میرے شوہر جلد ہی ترقی اور کامیابی حاصل کر لیں۔ دھنیہ واد دوستو۔